اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کئی دنوں سے گفتگو چل رہی ہے حدیث نیت پر۔ حدیث نیت میں آخری ٹکڑا ہے فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، اس کے بعد ہے او الی امرأۃ ینکحھا، جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو یا کسی خاتون سے شادی کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی کے لیے مانی جاتی ہے۔ ایک بہت مختصر سا سوال ہے کہ دنیا میں عورت کو داخل تھی، پھر عورت اور اس کے نکاح کو مستقل کیوں بیان کیا؟ اس کا جواب یہ ہے، مشہور باتیں بعض اس لیے چھیڑی جاتی ہیں کہ اس کے پیچھے جو جوابات آتے ہیں اس میں کوئی دقیق راہ ہوتی ہے جواب کی، یا کوئی اصول مضبوط ہوتے ہیں۔ یہاں کچھ اسی طرح کی بات سمجھیے کہ اصل میں دنیا میں بلا شبہ عورت تو داخل ہے، لیکن الا دنیا یصیبھا میں دنیا نکرہ ہے لیکن تحت النفی نہیں ہے، تحت الاثبات ہے، من کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا۔ اور نکرہ تحت النفی جب ہوتا ہے تو عموم یقینی ہوتا ہے، اور تحت الاثبات ہو تو وہ نکرہ عموم کا فائدہ نہیں دیتا۔ یا اور سی بات ہے کہ کسی اور طرف سے عموم آ جاوے تو عموم یقینی نہیں تھا۔ اس وجہ سے اس جزئیے کو، عورت والے جزئیے کو مستقل بیان فرمایا، او الی امرأۃ ینکحھا۔ لیکن اس جواب کو حافظ ابن حجر نے مخدوش قرار دیا اور کہا کہ جس طرح نکرہ تحت النفی ہو تو عموم کا فائدہ ہوتا ہے، ایسے ہی نکرہ تحت شرط ہو تو اس میں بھی عموم کا فائدہ ہوتا ہے۔ الاکسیر فی قواعد التفسیر بندے کی جو کتاب ہے اس میں آپ کو یہ قاعدہ ملے گا۔ تو حافظ ابن حجر نے کہا کہ یہاں تحت نکرہ تحت النفی تو نہیں ہے لیکن تحت شرط ہے، اس لیے عموم کا معنی بہرحال حاصل ہو گیا، اس لیے کوئی اور جواب ہونا چاہیے۔ دوسرا جواب بعض حضرات نے یہ دیا ہے کہ مہاجرین جب مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو انصار نے بہت ہی فراخ دلی کے ساتھ ان کی میزبانی کی اور بڑے ایثار کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ اپنی جائیداد بھی تقسیم کر کے دینے پر راضی ہو گئے۔ جن کے پاس کئی بیویاں تھیں، اپنی بیویوں کو بھی وہ طلاق دینے کے لیے راضی ہو گئے کہ تم شادی کر لو۔ اب اس موقع پر یہ خطرہ تھا کہ لوگوں کو اس کی خبر لگے، ہجرت کر کے جانے والوں کے ساتھ یہ اکرام ہو رہا ہے اور اعزاز ہو رہا ہے، تو کہیں لوگوں کی نیتوں میں اس طرح کا فطور شامل نہ ہو جائے، اس لیے سدا للباب عورت کا تذکرہ خاص طور پر کر دیا۔ ایک تو دنیا کا کر دیا، اس سے ساری چیزوں کی نفی ہو گئی کہ کوئی بھی چیز آپ کی نیت میں ہجرت کے ساتھ شامل نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرے خاص جس کی رغبت انسان کو ہوتی ہے وہ عورت ہے، اس کی بالاستقلال نفی فرما دی۔ تو یہ سبب ہوا تھا کہ عورت کا الگ سے ذکر کیا گیا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ تخصیص بعد تعمیم کی قبیل سے، جیسے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی میں ساری نمازوں کی پابندی کا حکم ہے، لیکن صلاۃ وسطی کا اہتمام اس کی تخصیص کی وجہ سے، یعنی اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو خاص طور پر الگ سے ذکر کیا۔ عورت کا معاملہ چونکہ بہت زیادہ ہی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے اس کو الگ سے ذکر فرمایا۔ اکبر دبے نہ تھے کسی سلطان کی فوج سے، لیکن شہید ہو گئے بیگم کی نوج سے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان عورت کے معاملے میں، بیوی کے معاملے میں ہار مان جاتا ہے، اس لیے فرمایا گیا ہجرت میں اپنی نیتوں کو صاف رکھو، کسی خاتون سے شادی کرنے کی نیت کی شمولیت نہیں ہونی چاہیے۔
چوتھا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ عورت کے خاص ذکر کی یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑا فتنہ عورت ہے، اس لیے تخصیص کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا۔ پانچواں جواب یہ ہے کہ چونکہ شان ورود سے معلوم ہوا کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کا ارادہ کیا تھا، تو اس قضیہ خاص کی وجہ سے عورت کا الگ سے ذکر آیا تاکہ اس کی طرف لوگوں کا ذہن جاوے، اور جس نے بھی اس کا قصد کیا تھا وہ آئندہ پھر ایسی غلطیوں سے وہ آدمی محفوظ رہے۔ جس خاتون سے نکاح کا قصد کیا تھا اس خاتون کو کنیت کے ساتھ جانا جاتا ہے، ام قیس کہتے ہیں، اور نام اس خاتون کا قیلہ تھا۔ البتہ جس صحابی سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے ہجرت کی اس کے لیے، ان کا نام تتبع اور جستجو کے بعد بھی لوگوں کو نہیں مل سکا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لگتا ہے کہ قصداً صحابہ کرام نے ایسے شخص کے نام کو چھپا دیا، اس لیے کہ صحابی کی ایک بھول ہوئی تھی۔ اب ایک دوسرا سوال اسی حدیث کے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ اس قضیے میں ایک آدمی ہجرت کرتا ہے ایک خاتون سے نکاح کرنے کے لیے، تو یہ نکیر آ جاتی ہے اور یہ حدیث سنائی جاتی ہے، اس وقت یہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صادر ہوتا ہے۔ اور ایک واقعہ دوسرا ام سلیم اور ابو طلحہ کا ہے، جس کا میں نے درمیان میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا، اس کو آج یہاں باقاعدہ حل کرنا ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام سلیم کو نکاح کا پیغام دیا، نسائی کی روایت ہے۔ ابو طلحہ نے ام سلیم کو نکاح کا پیغام دیا، تو حضرت ام سلیم نے کہا واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد، واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد، آپ جیسے شریف انسان کا پیغام رد نہیں کیا جاتا۔ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأٌ مُسْلِمَةٌ، ہمارا آپ کا مذہب الگ الگ ہے، ہمارے لیے حلال نہیں ہے کہ ہم آپ سے شادی کر لیں۔ اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوتے ہیں اور پھر نکاح ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس نکاح پر اور اسلام لانے پر کوئی نکیر نہیں آئی، جبکہ یہ اسلام بھی بظاہر نکاح کے لیے ہوا تھا۔ اس کے بھی چند جوابات دیے جاتے ہیں۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہی سمجھیں کہ نسائی کی روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن معنوی اعتبار سے معلول ہے۔ یہ بڑے کام کی بات ہے اور بہت اہم جواب ہے، علمی جواب ہے۔ علامہ عینی نے ڈھونڈ کر یہ بتایا کہ یہ روایت اگرچہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن ہے معلول، اس کا معنی منطبق نہیں ہو رہا ہے تاریخ کے مطابق، اس لیے کہ اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت ام سلیم نے کہا وَأَنْتَ رَجُلٌ كَافِرٌ لَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجُكَ، میرے لیے تم سے شادی حلال نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام دیا تھا، اس وقت مسلمہ کا نکاح کافر سے حرام تھا، جبکہ حضرت ابو طلحہ قدیم الاسلام ہیں۔ مفسرین کی تحقیق یہ ہے کہ مسلمہ کے مشرک کے ساتھ نکاح کی حرمت حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان آئی ہے۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن کے ذریعے سے مسلم غیر مسلم کی شادی باہم، مسلم اور غیر مسلم کفر و اسلام کے درمیان رشتہ ازدواج کی ممانعت یہ اس آیت کے ذریعے ہوئی ہے، اور یہ حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان آیت آئی۔ تو چونکہ نسائی کی روایت حدیث صحیح اور اہل سیر کے اجماع کے خلاف ہے، اس لیے نسائی کی روایت معتبر نہیں ہوگی۔ سند کے اعتبار سے صحیح ہے مگر مضمون اس کا منطبق نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ بخاری شریف کی اور روایت ہے کہ بخاری شریف میں ہے کہ یہ آیت ممانعت حدیبیہ اور فتح مکہ کے بیچ میں آئی ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تقریب میں کہ یہ زید ابن سہل الانصاری، جن کو ابو طلحہ کہا جاتا ہے، یہ کبار صحابہ میں ہیں، بدر میں اور بدر کے بعد کے غزوات میں شریک تھے،
اسی طریقے سے بیعت عقبہ میں بھی شریک تھے. اب جب یہ ان تمام مواقع پر شریک تھے تو ظاہر ہے کہ ان کا اسلام ایسے وقت ہوا جبکہ مسلمان اور کافر کے باہمی نکاح کی ممانعت نہیں ہوئی تھی. یعنی ممانعت کب ہوئی ہے؟ حدیبیہ اور مکہ کے پاس، حدیبیہ اور فتح مکہ کے آس پاس، اور یہ تو پہلے ہی سے مسلمان تھے. اس لیے ام سلیم کا یہ کہنا کہ انت کافر و انا امرأۃ مسلمہ، یہ بات صحیح نہیں لگ رہی ہے. لہذا نسی کی روایت کا معلول ہونا بالکل ظاہر ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی وجہ سے ام سلیم نے نکاح کو پسند نہ کیا ہو، لیکن یہ اسلام والی بات صحیح نہیں لگ رہی. دوسرا جواب، اس چیز کا جواب کہ ابو طلحہ کی بات کا اسلام نکاح کے لیے ہوا تو اس پر نکیر کیوں نہیں آئی؟ اگر مان لیا جاوے کہ ان کا اسلام نکاح کے لیے ہوا تھا، تب بھی یہ کہا جائے گا کہ یہ صرف ظاہری شکل تھی، ورنہ ابو طلحہ کے حالات، اخلاق، کیریکٹر اس بات پر شاہد ہیں کہ وہ نکاح کی خاطر نہیں مسلمان ہوئے تھے. ہاں، شکل وہ بن گئی تھی کہ ادھر ان کی طرف سے تقاضا ہوا نکاح کا، اور ام سلیم نے وہ شرط رکھی، انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا، اور بہت ممکن ہے وہ پہلے سے مسلمان رہے ہوں، جیسا کہ حافظ کی کتاب سے معلوم ہوا، یا یہ کہ مسلمان ہونے کا ارادہ پہلے سے رہا ہو اور اس وقت انہوں نے اسلام ظاہر کر دیا ہو. اور تیسری بات خاص یہ ہے جو اصل جواب ہے، اور پچھلے دونوں جوابوں پر کی صحت پر وہ شاہد ہے کہ چونکہ ہجرت والے واقعے میں مہاجر ام قیس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر فرمائی اور ابو طلحہ کے قضیے میں کوئی نکیر نہیں فرمائی، تو پتہ کیا چلا کہ ان کا اسلام نکاح کے لیے نہیں تھا، گو کی نکاح کے ساتھ جڑ گیا، جسے کہتے ہیں کوے کا بیٹھنا اور تار کا ٹوٹنا. تو کوے میں کہاں اتنی شان ہے، دونوں چیزیں اتفاق کے ساتھ جڑ گئی. یہی حال ایک اور جواب میں اسی قسم کی بات کہی گئی ہے کہ صحابہ کرام میں بھی مہاجر ام قیس کا واقعہ تو بہت چلا، بہت مشہور ہوا، اور اس کو لوگ مہاجر ام قیس کہتے رہے، لیکن کسی نے حضرت ابو طلحہ کو مومن ام سلیم یا مسلم ام سلیم نہیں کہا. پتہ چلا یہاں لوگوں نے اخلاص محسوس کیا، اور پہلے قضیے میں لوگوں نے اخلاص محسوس نہیں کیا تھا. اب اگلی بات اور آخری بات اس حدیث کے تعلق سے عرض کرنی ہے کہ حدیث میں اور ترجمۃ الباب میں مناسبت کیا ہے. ترجمۃ الباب ہے کیف کان بعد الوحی، اور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ تو ترجمۃ الباب ہے، یعنی عنوان ہے. حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. سب سے خوبصورت جواب آپ کو میں پہلے ہی سنا دیتا ہوں، باقی اور بھی جوابات ہیں. سب سے عمدہ جواب، یا اس جواب کو مؤخر رکھیے، دوسرے جوابات سن لیجیے. ابن منیر فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہجرت کا ذکر ہے، اور ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ہے، ایک ہجرت الی غار حرا اور ایک ہجرت الی المدینہ. ابتدائے وحی کا تعلق ہجرت الی غار حرا سے ہے، اور وحی کے بدو کا یعنی غلبے کا تعلق ہجرت الی المدینہ سے. مدینہ آپ پہنچے تو وحی کو غلبہ ہوا، چمکنے کا، پھیلنے پھولنے کا موقع ملا، اور حدیث میں ہجرت کا ذکر آیا ہے، لہذا ترجمۃ الباب سے مناسبت ثابت ہوگی. ابن بطال نے ایک دوسری مناسبت بتائی. وہ فرماتے ہیں کہ باب کو مناسبت ہے آیت سے، اور آیت کو مناسبت ہے حدیث سے، اس لیے حدیث کو مناسبت ہو گئی باب سے، یعنی دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، ایسی بات. ابن بطال یہ کہہ رہے ہیں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. نوح کے پاس جیسی وحی آئی انوح کے بعد لوگ دوسرے نبیوں پر، ویسی ہم نے آپ پر بھیجی. گویا ابتدا وحی تشریعی کی نوح علیہ السلام سے ہوئی،
تو وحی کی ابتدا کا بیان آ گیا اس آیت میں، اور باب میں بھی ہے کیف کان بدء الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو آیت میں جو تشبیہ تھی اس سے پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ وحی آئی اس کی ابتدا کیسے ہوئی، یعنی یہ ابتدا تو انتہائی پوزیشن، یہ وحی تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی یہ تو انتہائی پوزیشن میں تھی، لیکن اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو کہا ابتدا نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی۔ میں نے کہا تھا کہ اس کا ایک خوبصورت جواب وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کے حالات کی وجہ سے، کفر و بت پرستی کی وجہ سے بالکل بیزار رہتے تھے۔ آپ کی طبیعت سلیمہ کسی راہ حق کی تلاش میں تھی، اور آپ کے جذبات صادقہ آپ کو پریشان کر رہے تھے، اسی لیے جا کے غار حرا میں آپ بیٹھتے تھے۔ تو یہ جانا بیٹھنا اور مکے کے بت پرستی کے ماحول سے کٹ کر ایک سو رہنا، یہ سب اندر کی طلب تھی، یہ آپ کی نیتیں تھیں، آپ کے جذبات صادقہ تھے، یہی سبب بنے کہ وحی کی ابتدا ہوئی۔ تو اب گویا بدء الوحی میں ابتدا کیسے ہوئی، اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے جذبات صادقہ کی بنیاد پر یہ چند باتیں مناسبت کے ذریعے مناسبت کے متعلق پیش کی گئی، اور یہ آخری جواب سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس حدیث پر اور بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اور بھی حدیث کو پڑھنا ہے۔ اب انشاءاللہ دوسری حدیث پر اگلے سبق میں درس ہوگا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔